کے رسول کی خدمت میں آئیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیے. یہی ہمارے لیے دنیا بھی ہے، یہی ہمارے لیے آخرت بھی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں نواز دیا، اپنے غلاموں کو اتنا نواز دے کہ ان کی دینے کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے اعلیٰ حضرت علی برکت نے فرمایا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا خاص ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اسی میں فلاح ہے، اسی میں جو ہے ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے جنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی میں ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، ہمارے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، عقبہ بھی ہے، حشر بھی ہے. کہتے سبحان اللہ. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرف آخر میں جو انکار کرتے ہیں اور ان کو بھی منہ دکھانا پڑے گا، اس در پر جھکنا پڑے گا، پھر جا کر جو ہے آخر دنیا میں نہیں نہ بھی جھکے لیکن آخرت کو ضرور جھکنا پڑے گا. لیکن اس وقت کا جھکنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کا جھکنا تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت کا جھکنا کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں دے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اقدس کے اندر اس بات کو بھی اجاگر فرمایا ہے کہ جو لوگ ابھی دنیا میں سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، مسجد تک آنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں نہیں آتے، گھر میں سجدہ داری نمازیں ادا نہیں کرتے، کل حکم ہوگا تمام لوگوں کو جو لوگ سجدہ کرتے تھے دنیا میں ان کو بھی جو لوگ نہیں سجدہ کرتے تھے، اور حکم ہوگا جھک جاؤ میرے لیے، سب جھک جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے. لیکن جھکنے کے بعد وہ لوگ بھی جھکنا چاہیں گے جو دنیا میں جن کے پیشانی سجدوں سے عاری اور خالی ہوتی تھی، وہ بھی جھکنا چاہیں گے. جن کی کروٹیں سجدوں سے بے فائدہ رہا کرتی تھی، وہ بھی جھکنا چاہیں گے، لیکن ان کا جھکنا بے فائدہ ہوگا، جھک نہیں سکیں گے، جھک نہیں سکیں گے تو جھکنا چاہیں گے. اس لیے یہ علماء فرماتے ہیں کہ جوانی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. اسی طریقے سے کیونکہ ہم نے اگر یہ سوچ لیا کہ جوانی آئے گی تو نمازیں پڑھیں گے، جوانی آئے گی تو رسول اللہ سے محبت کریں گے، جوانی آئے گی بڑھاپا آئے گا تو ہم سجدہ جو ہے سر سجدے میں رکھیں گے، تو اس وقت خدا نخواستہ اگر جوانی تمہاری چھین لی جائے تو تمہیں کوئی حادثہ ہو جائے، تمہارے اندر جو ہے کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس کی وجہ سے نہ ہی تم سجدہ کر سکو، نہ ہی تم رکوع کر سکو، نہ ہی تم رسول اللہ سے پیار کر سکو، نہ ہی محبت کر سکو، بتاؤ پھر یہ زندگی کس کام کی؟ تو حضرات دو چار منٹ باقی ہے، پر مجھے بات پڑے گا. ہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی سیدنا محمد